مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اپنے غصے کو پی جانے والا. امام موسیٰ کاظم، میں نے عرض کیا موسیٰ نام ہے، کاظم کردار ہے. یہ اتنی بڑی صفت ہے. اگر کلام میں معصومین اٹھا کر دیکھیے، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرماتے ہیں اس انسان کے لیے، یہ باتیں بڑی سمجھ لیں، اس انسان کے لیے خدا کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو غصے میں بردبار ہو جائے، جو غصے میں تحمل کا اظہار کرے، جو غصے کو ضبط کر جائے، خدا کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. چھٹے امام جعفر چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے نا، خدا کے نزدیک محبوب ترین گھونٹ وہ ہے جو وہ غصے کا پی جائے. غصے کا جو گھونٹ پی لیا جائے وہ خدا کی نظر میں محبوب ترین گھونٹ ہے. اور دیکھیے مولائے امیر المؤمنین نے لطف دے دیا. اس ایک چھوٹا سا فرمان ہے، یہی ائمہ کا کمال ہوتا ہے کہ امام ایک کلام ہوا کرتے ہیں، ایک جملے میں بڑا بڑا مضمون ادا کر دیتے ہیں. مولا امیر فرماتے ہیں یاد رکھو غصے کی ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی. پتہ چلتا ہے کسی امام فطرت نے فرمایا. ان کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کسی اور کی نہیں، ہمارے نفس کی بات کر رہے ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ معصوم فرماتے ہیں غصے کی ابتدا جہالت ہوا کرتی ہے، انتہا شرمندگی. یعنی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ ایک دم غضبناک ہو کے قوت غضب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور قوت غضب جب اپنا جوہر دکھاتی ہے تو بعد میں قوت عقل بیٹھ کر ماتم کرتی ہے، آخر میں شرمندگی ہی شرمندگی. بڑا ایک کمال واقعہ ہے یہ، تو میں نے آپ کو معصومین کے فرمان سنائے. اس معاملے میں شیطان کا کام بھی بڑا کمال ہے. شیطان جناب موسیٰ کے پاس ہے، جناب موسیٰ پیغمبر، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا سرکار میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ نے فرمایا یہاں سے بھاگ جا، اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تجھ سے نصیحت لینے پڑے. اس نے کہا سرکار میرا ارادہ ہے آج میں آپ کو 1003 نصیحتیں کروں. جناب موسیٰ نے فرمایا مجھے تجھ سے کچھ نہیں سننا، بھاگ جائیں یہاں سے. شیطان نے کہا اچھا سرکار آپ کی مرضی ہے، نہ سنیے. چلا گیا. ہم کلام ہوئے خدا سے طور پہ. خدا نے فرمایا موسیٰ شیطان نے کوئی آفر کی تھی؟ کہا ہاں سرکار مجھے بہکانے کے لیے آیا، کہہ رہا تھا میں نے آپ کو 1003 نصیحتیں کرنی. فرمایا خدا تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھو کام کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. وہ بدبخت 1000 نصیحتوں میں تو آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ جو اوپر کی 3 ہیں بڑی قیمتی وہ لازمی سن لو. اگلی مرتبہ شیطان ملا، جی سرکار آفر تو ویلڈ ہے، آپ نصیحتیں سننا چاہیں گے؟ خدا نے فرمایا جناب موسیٰ فرمانے لگے وہ پہلی 1000 اپنے پاس رکھ، اوپر کی 3 سنا. کہا اچھا سرکار سنیے یہ 3 باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور خدا کی قسم کمال ہیں یہ 3 باتیں. اور اگر شیطان کہہ رہا ہے جس نے بہکانا ہے وہی راز بتا دے تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. وہ اپنے ٹریپ خود واضح کر رہا. اس نے کہا سرکار 3 حالتیں ایسی ہیں جب بھی آپ اس حالت میں آئے نا تو بڑی جلدی کیجیے، اگر آپ تھوڑی دیر لگا گئے نا تو میں اپنا کام کر جاؤں. کہا اچھا وہ کون سی ہے بتا. اس نے کہا سرکار پہلی، جب کبھی نیکی کا ارادہ کرے نا تو عمل کرنے میں دیر نہ لگے. اگر ارادہ کرنے کے بعد آپ نے وقت ضائع کیا نا میں اپنا کام کرتا ہوں. کتنی قیمتی بات ہے، آپ ذرا غور کریں. آپ کوئی کسی کو ڈونیشن دینے کے لیے سوچیں، کوئی نیکی کا ارادہ کریں، یاد رکھیں جب ارادہ کریں فوری عمل کریں. جتنا وقت کسی غریب کی مدد کرنے کا سوچے، کچھ جتنا وقت گزر جائے گا نا آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کو آپ کا نفس کہے گا ابھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نے کر دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو گیا. شیطان نے کہا نیکی کا ارادہ کریں تو فوری عمل کریں، نہیں تو فوراً مجلس میں جانے کا ارادہ ہوگا ذرا صوفے پہ بیٹھے نہیں اور نیند آئی نا، تو لہٰذا فوراً عمل میں ڈھالیں. دوسرے اس نے کہا سرکار جب کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں جائے فوراً اس تنہائی کو چھوڑ دیں، اگر کچھ دیر گزری تو میں اپنا کام کرتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. تیسری بات اس نے کہا سرکار جب بھی غصہ آئے نا فوراً اپنی جگہ کو بدل.
اگر وہیں کھڑے رہنا تو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، نفسیاتی حوالے سے یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جن پر ائمہ کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ معصوم نے فرمایا غصہ آئے اپنی حالت کو بدلنا، القاظم الغیظ مومن کی نشانی ہے، اور کھڑے ہو کر انتہا تک لے کر جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر لیٹے ہوئے تو پھر بیٹھو نہ، لیٹے رہو غصہ اگر آئے تو، اگر کھڑے ہوئے تو کوشش کر سکتے ہو تو لیٹ جاؤ، لباس تک بدل لو، جگہ کو بدل لو، ہو سکے نہا لیجیے۔ یعنی معصوم نے یہ سارے وہ طریقے بتائے ہیں جو غصے کو کنٹرول کر سکتے۔ مولا نے فرمایا اگر بیٹھے ہوئے تو کھڑے نہ ہو، آپ آزما کے دیکھ لیجیے، آپ جتنا زیادہ حرکت میں اس انداز میں آئیں گے اتنی جاہلیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہوگا کیا؟ شروع میں جہالت ہوگی، آخر میں صرف شرمندگی رہ جائے گی، آخر میں صرف اور صرف شرمندگی ہاتھ رہ جائے گی۔ حالانکہ خدا کی ذات خود بھی قہار ہے۔ اور معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ خدا کے قہار ہونے کا معنی کیا؟ یہ خدا جبار ہے، قہار ہے، وہ کن معنوں میں؟ آپ نے فرمایا تم کن معنوں میں سمجھتے ہو؟ کہا سرکار یہی کہ سختی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا ان معنوں میں جبار نہیں، خدا کی قسم لطف لیجئے گا معصوم کی بات کا۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھو خدا ان معنوں میں جبار ہے کہ وہ انسان کی مرضی کے بغیر بھی زبردستی اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آیا؟ میرا ساتھ دیجیے۔ اس کی مثال کیا؟ مثال انتہائی سادے انداز میں بیان کر دیں۔ بچہ آپ سے تقاضے کرتا ہے، سخت موسم خراب ہے، بچہ آپ سے آئس کریم کا تقاضا کر سختی سے کر رہا ہے، اب آپ اسے منع کر دیں گے، آپ اسے کوئی متبادل چیز لے دیں گے، بچے کی نظر میں آپ ظالم ہو رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بھلا کیا ہے۔ توجہ ہے، بچہ آپ کو جابر سمجھ رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ شفقت کر رہے ہیں۔ انسان منہ اٹھا کر خدا سے مانگ لیتا ہے، خدا جانتا ہے کیا اسے دے دیا تو یہ نماز تک بھی نہیں آ پائے گا۔ توجہ ہے، وہ اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھلا کرتا ہے، ان معنوں میں جبار۔ عزیز یہ وہ امام ہے جس کی صفت جو معروف ہو کے زمانے کے سامنے آئی ہے، القاظم الغیظ، یہ غضب کو پی جانے والا امام ہے۔ ویسے بھی خدا نے جو جناب موسیٰ، سلسلہ عصمت کے یہ دو ہی تو موسیٰ تھے، ایک نبیوں میں آیا، ایک ائمہ میں آیا۔ جو نبیوں میں آیا تھا اس کا معاملہ یہ ہے، ان کی جو صفت قرآن نے بیان کی، حامل غضبان، وہ غضب الہی کے حامل تھے۔ ہم نے ان کا جوہر دیکھا قرآن میں، جب ایک شیعہ نے مدد کے لیے بلا لیا، لڑائی ہو رہی تھی کہیں آپس میں، ایک مومن تھا شیعہ، ایک غیر مومن تھا، آپس میں لڑ رہے تھے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ جناب موسیٰ آ گئے، اب قرآن نے اس کو بیان اس طرح سے کیا، ھذا من شیعتہ ہی و ھذا من عدوہ ہی، ایک آپ کا شیعہ تھا، ایک آپ کا عدو تھا۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کے سامنے والوں کی قرآن نے صرف یہ دو ہی کیٹیگریز بنائی ہیں، یا شیعہ بتائے ہیں یا نبی کے دشمن بتائے ہیں۔ توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے؟ صرف دو ہی کیٹیگریز بنائی ہیں، ایک شیعہ تھی، ایک عدو تھا۔ جیسی شیعہ نے دیکھا نا کہ اپنے مولا آ گئے، جناب موسیٰ آ گئے، فوراً ہی کہتے ہیں فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ۔ وہ جیسی شیعہ نے دیکھا نا میرے مولا آ گئے، اس نے فوراً ہی بولا سرکار یا موسیٰ میری مدد کیجیے۔ جناب موسیٰ اتنی تیزی سے وہاں پر آئے انہیں چھڑانے کے لیے، وَفَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ، کہ اتنے میں آپ کا مکہ لگا وہ عدو کو، عدو وہیں ڈھیر ہو کے مر گئے۔ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ، اسے موت ہی آ گئی۔ جناب موسیٰ ارادہ نہیں تھا جناب موسیٰ کو اسے مار دینے کا، مگر اسے غلطی سے، کہتے ہیں غلطی سے مکہ لگ گیا، بس چھڑانے میں اسے ایک مکہ لگا، مگر خدا جانے کیسی ہلکی غلطی تھی کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی وہاں مر گیا۔ تھا کون؟ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ مدد کے لیے کس نے بلایا؟ جو کہ شیعہ تھا۔ فاستغاثہ الذی، قرآن نے بیان کیا اس نے استغاثہ کیا۔ پتہ لگا شیعہ کسی دور کا بھی ہو، اپنے مولا سے مدد مانگنا اس کے دین کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مدد مانگا کرتے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ اب مکہ لگا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مکہ بھی کس کا؟ موسیٰ نبی کا، وہ جن کے ہاتھ کی خدا نے یہ صفت بتائی کہ وہ ید بیضا، وہ چمکتا ہوا ہاتھ، وہ لڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ملا تھا،
وہ معجزے کے لیے ملا تھا. معجزے والا ہاتھ بھی غلطی سے لگا تو مر گیا. اب یہ ہر شیعہ کے دشمن کو قیامت تک کے لیے خبر ہونی چاہیے کہ جس شیعہ کا مولا صرف ید بیضا رکھتا تھا اس کا مکہ غلطی سے لگے تو متحمل کوئی نہیں ہو سکتا, تو اگر کسی کو ید بیضا نہیں ید اللہ لگے گا اللہ جانے وہ کھڑا کیسے رہے گا. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا وہ موسیٰ جو حامل غضب الہی تھے, وہ حامل غضب تھے, ان کا غصہ معروف تھا. جہاں خدا نے ایک ایسا معصوم دیا جو اپنے غصے میں معروف تھا, اب خدا کو ایک اور موسیٰ دیکھ کے اپنی شفقت کا بھی تو اظہار کرنا. لہذا جب غضب کو دکھانا تھا تو موسیٰ نبی کی صورت میں بھیج دیا, جب اپنی شفقت کو دکھانا تھا تو موسیٰ امام کی صورت میں. سلام صلوات پڑھ ایک وہ ہے کہ جو غصہ دکھا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو ان کی شفقت اور محبت کا اظہار کرے. مگر دیکھیے جہاں غصہ دکھایا وہ بھی خدا کی اس میں مصلحت ہے, اور خدا کی اس میں ایک عظیم مصلحت ہے. ہوتا کیا ہے, وہ تو مر گیا, وہ تو مر گیا. اگلے دن قرآن نے سورہ قصص میں جا کر آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں, اگلے دن جب جناب موسیٰ آئے وہی شیعہ ایک اور سے بھی لڑا, پھر ایک دن سے لڑا. ابھی پچھلے دن ایک دن پہلے مدد مانگی جناب موسیٰ سے, اس کی مدد کرنے کے سلسلے میں ہی ایک ہاتھوں قتل ہو گیا. اگلے دن اور اس کی وجہ فرعون کی قوم کا شخص قتل ہو گیا. اب فرعون کا بندہ مارا جائے قابل برداشت تو نہیں ہے. ہم نے تو یہ دنیا کے اصول ایسے دیکھے ہیں, میڈیا ہمیں یہی بتاتا ہے مظلوموں کے ہزاروں مر جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, فرعون کا ایک مر جائے تو غضب آ جاتا. یہ ہمیشہ کا یہی تسلسل رہا. تو کیا ہے کہ وہ ایک اس کا مرنا کیا تھا, غضب مچ گیا. فرعون کی قوم کا شخص قتل, وہ بھی جناب موسیٰ کے لیے معاملات مشکل ہو گئے. اگلے دن آئے, دیکھا پھر وہ صاحب لڑے, اور قرآن بیان کر رہا ہے, کوئی قصص کا واقعہ نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے, قرآن ہے. قرآن بیان دوبارہ جناب موسیٰ کو دیکھا, اس نے کہا سرکار سہولت ہو گئی, کل بھی ایک مرا, ایک موقع اور سے جانے یاد. تو اس نے فوراً مدد کے لیے بلایا. وہاں جناب موسیٰ نے جو فرمایا سورہ قصص اٹھا کر پڑھیے گا, اس کی ابتدائی آیت ساری جناب موسیٰ کے اوپر تذکرہ چلا. جناب موسیٰ نے بچائے آج اس کی مدد کرنے میں, اور کی بھی آگے کی, مگر اس سے پہلے ایک جملہ کہا, انک لغوی مبین, تو کھلا ہوا جاہل. توجہ فرما لیں چیزاں. کمال یہ دیکھیے, ایک دن پہلے قرآن نے اس کا تعارف کیسے کروایا ہے, ھذا من شیعتہ, یہ موسیٰ کا شیعہ تھا. عزیز کمال ہے. دیکھیے ہم فخر سے کہتے ہیں واحد فرقہ عالم اسلام کا, ہماری بھی عجیب قسمت ہے. دنیا ہم سے کہتی قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ. ہم واحد فرقہ عالم اسلام کا جن کا نام قرآن میں, جو اپنا نام نہیں قرآن سے دکھا سکتے وہ ہم سے عقائد قرآن سے مانگتے ہیں. عزیز جس سے اللہ نے شیعہ قرار دیا موسیٰ کا, اگلے دن جناب موسیٰ اسے کیا کہہ رہے ہیں, انک لغوی مبین, تو کھلا ہوا جاہل. مبین کھلا ہوا, لغوی کھلا ہوا جاہل. آپ تصور کر سکتے ہیں جسے قرآن شیعہ کہہ رہا, جس کا شیعہ کہہ رہا وہی اس کا امام اور قائد اور نبی یہ کہہ رہا تو جاہل ہے, کھلا ہوا جاہل, یعنی جس میں شک و شبہ بھی نہیں. ایک بات حتمی ہو گئی, باقی نتائج آپ اپنی مرضی سے نکالیے گا. ایک بات حتمی ہے, شیعہ ہونے کا مطلب ہر حال میں ٹھیک ہونا نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم. ابھی کہا, ابھی آپ نے شعر نہیں سنا کہ تذکرہ حسین کو کہانی کی طرح نہیں دہرانا چاہیے, ہمیں کچھ لے کے فرش ازا سے اٹھنا چاہیے. عزیز کمال یہ دیکھیے, قرآن نے اتنا تو واضح کر دیا کہ شیعہ ہونا ہر حال میں درست ہونے کی دلیل نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا شیعہ ہو اسی کی نظر میں جاہل بھی. کیا اتنا تو واضح ہے نا, یہ قرآن ہے. میں نے آپ کے سامنے کوئی روایت پیش نہیں کی, کوئی قصص نہیں, کوئی کسی عالم کے جملے نہیں دہرائے. خدا تعالیٰ نے قرآن, اور یہ قرآن کیوں ہے, اگر تو یہ صرف قصہ کہانیاں ہیں تو پھر ہمیں بار بار دہرایا نہ جاتا, اسے تا قیامت کے لیے نہ رہنا ہوتا. وجہ کیا, کہہ کیوں دیا کھلا ہوا جاہل ہے. بات انتہائی سادی تھی. جناب موسیٰ انقلاب لے کر آ رہے ہیں فرعون کے خلاف, وہ کوشش کر رہے ہیں فرعون کے خلاف, اور وہ جو لڑ رہا ہے, لطف کی بات دیکھیے, وہ لڑ کس کے دشمن سے رہا تھا, اپنے دشمن سے نہیں.
قرآن نے تعارف کیا کیا، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، شیعہ بھی موسیٰ تھا، دشمن بھی موسیٰ کا تھا۔ تو اب یہ سوچنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی دکان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ مولا کے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ اور اگر پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا اگلے دن پھر ایک مولا کے دشمن کو کیوں پکڑتا؟ اس کا مطلب ہے جو وجہ نزاع تھا، وجہ تنازع تھا، وہ عقیدہ اور ایمان تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے، آپ کو کسی بڑی فکر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، وہ اس کا مطلب ہے سادہ تھکا ہوا شیعہ نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بڑا جوشیلا شیعہ تھا، بڑی گرمی تھی، اس کا مطلب ہے۔ اور دیکھیے عقیدے پیچھے لڑ رہا تھا، کیا جیلا شیعہ تھا۔ کمال یہ دیکھیے، اس کا مولا اسے کہہ رہا ہے تو کھلا ہوا جاہل ہے۔ لڑ کس لیے رہا تھا؟ ایک دن بھی عدو مولا پر، اگلے دن بھی عدو مولا سے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدے اور ایمان کی گرمی میں لڑ رہا تھا، مگر اسی کا مولا اسے کہہ رہے تو جاہل ہے کھلا ہوا۔ عزیز یہ ہو کیسے گیا؟ بات سادی سی ہے، اس کا مولا انقلاب لا رہے فرعون کے خلاف، وقت کی بڑی عظیم غلیظ شیطانی طاقت کے خلاف، اور وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس کا نقصان اس کے مولا کو ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے وہ جذبات لگا رہا ہے دین کے، مگر یہ نہیں دیکھ رہا کہ جذباتیت میں جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس کے مولا کے مشن کو نقصان پہنچا۔ جو ہے اگر یہ کہا جائے حب کی خاطر، حب مولا میں، وہ بھی حب مولا میں کر رہا، اس کا مطلب حب مولا میں بھی ہر لاہے عمل اپنی مرضی سے طے نہیں کیا جا سکتا، جتنی بھی حب ہو اسے امام وقت کی اطاعت میں ڈالنا پڑے گا۔ توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے عقیدے اور ایمان کی جتنی بھی گرمی ہمارے اندر موجود ہو، مگر جب اس کے اظہار کی بات آئے گی تو ہمیں امام وقت کو سمجھنا پڑے گا، اپنے امام وقت کی پالیسی کو پہچاننا پڑے گا۔ ہم 1400 سال سارا کچھ دین میں ہمیں 1400 سال پیچھے سے ملے گا، مگر وقت میں کیا پالیسی طے کرنی ہے یہ امام وقت سے پتا چلے گا۔ جب تک امام وقت سے ربط نہیں ہوگا، جب تک ان سے کوئی تسلسل نہیں ہوگا، تو صرف اور صرف جو بھی کیا جائے گا جذباتیت میں آ کے یہ بھی ممکن ہے کہ اپنا ہی مولا کہہ دے انکا لغوی مبین۔ لہٰذا معصوم وقت کی پالیسی کو پہچاننا اصل، لہٰذا جتنا بھی جوش اور جذبہ اور گرمی ہو، عزیز جن کے امام کاظم الغیظ ہوں وہ کس طرح بفر کے ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی مکتب کو نقصان پہنچے۔ لہٰذا جب تک اور اگر امام وقت کو پہچاننا ہوگا تو وہ 11 سیرتیں پڑھنی پڑے گی جس کے تسلسل میں یہ 12واں کردار توجہ ہے نا محترم؟ یاد رکھیے ہم دنیا کی نسبت خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم۔ دنیا کو کون ملے؟ صحابی فوت ہو چکے، تابعین فوت ہو چکے، تبع تابعین فوت ہو چکے، محدث فوت ہو چکے، ہمارا امام موجود ہے۔ اگر بالیدہ فکر مجمع ہے، ایک فرق بیان کر دوں، یہ فرق کتنا بڑا، صحابی، تابعین، تبع تابعین اور امام، یہ فرق کیا ہے؟ عزیز یاد رکھیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ تابعین کسے کہتے ہیں؟ تبع تابعین، تبع تابعین، جہاں تک لے جائیں سلسلہ، جہاں تک بھی چلے جائیں ختم ہو جائیں گے۔ عزیز ان میں اور امام میں سلسلہ امامت کے ماننے والوں کو کس بات کا اعجاز ہے؟ یاد رکھیے، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین، یہ صرف ایک بات بتا سکتے ہیں، سلسلے تو سارے سرکار رسول سے جڑے ہوئے، وجہ تخلیق کائنات سے، ختمی مرتبت سے، دین کا شارع دین تو سرکار رسول کی ذات ہے۔ عزیز ان میں اور معصومین میں بڑا لطیف فرق ہے، بڑے لطف لیجئے گا اس بات کا۔ فرق یہ ہے، تابعی اور تبع تابعی صرف یہ بتا سکتا ہے اپنے دور میں کہ اس قسم، اگر آپ اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیں وہ صرف اتنا بتا سکتا ہے اس قسم کے مسئلے میں رسول نے یہ فرمایا، اس مسئلے کے ریگارڈنگ سرکار رسول اللہ کا یہ کلام ملتا، یا ایسی سچویشن میں سیرت رسول نے یہ کہا کیا تھا۔
سرکار رسول اللہ نے اپنے دور میں اس انداز میں عمل کیا، بس اس کے سوا کچھ نہیں بتا سکتا۔ مگر ایمان سے بتائیں جس کی سیرت اتنی مشکل ہو کہ جو نبی حالت طاقت میں صلح حدیبیہ میں پڑ جائے اور حالت ضعف میں جنگ بدر کو برپا کر دے، کیسے پتا چلے کہ وہ اس سچویشن میں چاہتا کیا ہے؟ جو ہے کیونکہ تابعی محدث صرف یہ بتا سکتا ہے رسول نے اس سچویشن میں یہ کیا تھا، اس سچویشن میں یہ کہا تھا۔ امام معصوم اسے کہتے ہیں جو جیسی بھی سچویشن ہو عمل کر کے بتائے اگر آج مصطفیٰ ہوتے تو کیا کرتے۔ امام اسے کہتے ہیں جو عمل کر کے بتائے اگر آج نبی خدا ہوتے تو وہ کیا کر کے دکھاتے۔ عزیز ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں خدا نے محروم نہیں رکھا سرکار مصطفیٰ سے، ہمیں 12واں آ کر بتائے گا آج سرکار مصطفیٰ نے کیا کرنا تھا، آج ہوتے تو سرکار مصطفیٰ کیا کرتے۔ کیونکہ سلسلہ ایسا ہے جسے خود بیان کیا، کلنا محمد، یہ سبھی کے سبھی محمد ہیں، یہ ایک کردار میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی اظہار ہوتا ہے، کسی کا عبادت سے اظہار ہوتا ہے، کسی کا علم سے اظہار ہوتا ہے، کسی کا شجاعت سے، کسی کا تقوی سے، مگر اگر دوبارہ ملا دو تو پھر وہی محمد کی ذات ذات واحد ہوئی سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ مگر دنیا غلطی فہمی میں نہ رہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم ان 12 کے 12 کو، ہم جب کہتے ہیں کلنا محمد، لطف لیجئے گا، ہم ان سب کو نبی نہیں مانتے، ہم ان سب کو محمد مانتے ہیں۔ نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ ہم ان سب کو محمد ایسے کردار میں، یہی وجہ چھٹے امام جعفر چھٹے امام کی محفل مسجد میں مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اس نے کہا مولا بیان تو کیجئے گا کہ یہ مقصد کیا ہے آپ کو، کلنا محمد کا مطلب کیا ہوا؟ ہم سبھی کے سبھی محمد، جبکہ ہم نے تو ہر سیرت کو مختلف دیکھا ہے، ہم نے ہر شخصیت کو مختلف دیکھا ہے، علی دیکھے ہیں، حسن حسین، مولا زین العابدین آپ کے بابا، ہم نے آپ کو دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے سبھی محمد ہیں۔ مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا قرآن اٹھا کر لا۔ وہ قرآن لے کر آیا، مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا سرکار یہ قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کھولتا چلا جا اور بتا اس میں کیا۔ کھولنا شروع کیا، مولا سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے۔ آپ نے فرمایا بند کر دے یہ کیا ہے؟ مولا قرآن ہے۔ فرمایا تو اب بھی نہیں سمجھا، الگ الگ دیکھو، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، اگر ایک صورت میں دیکھنا ہو تو سبھی کے سبھی۔ سبھی کے سبھی محمد۔ عزیز اس امام کے حوالے سے خصوصیت سے اگر بات کریں تو دیکھیے اشعار بھی یہ پڑھے جاتے ہیں کہ زندان میں جوانی و پیری گزر گئے، ایسا نہیں، امام کی قید ہے 14 سال کی، مگر امام کی اس سے پیچھے پوری 40 سال کی ایک محنت موجود ہے، ایک پورا کردار، ایک پوری سیرت۔ یہ کہہ کے ہم صرف مصائب کے باب میں ہی چلے جاتے ہیں کہ زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی، ایسا نہیں ہے۔ امام کے 40 سال کی محنت اور کردار موجود ہے بنی عباس کے دور میں، اور یہ امام کی محنت کا کمال ہے۔ اگر امام کی محنت دیکھنی ہے کہ وہ ثمر آور کب ہوئی تو وہ اگلے دور میں مولا رضا کے دور میں نظر۔ سیرت ائمہ میں ایک بات میں آپ کو یہ تحفہ ہوگا اگر آپ اس بات کو سمجھیں، اگر آپ کمپیریٹیو سٹڈی کریں معصومین کی سیرتوں کا، ایک فارمولا آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ آپ کہیں منطبق کر لیں، آپ کو بے عین ہی معاملہ ویسے ہی ملے گا۔ آپ دیکھیے، آپ کلی ائمہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جتنے ہمیں خدا نے امام عطا فرمائے، وہ آج عالم اسلام میں ایک طرح سے معروف نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے مومنین کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام میں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے، توجہ ہو تو بس میں آپ یہ دیکھیے، آپ جس طرح مولا علی کو شہرت حاصل ہوئی، مولا علی کے بعد وہ شہرت آپ کے کس کس امام کے حصے میں آئی؟ مولا علی کے بعد جو سب سے زیادہ معروف امام مولا حسین، وجہ کربلا۔ مولا علی کیونکہ وہ رسول سے متصل زمانہ، لہذا اسباب کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ جب امام حسین کی بات آتی ہے کربلا،
یعنی امام حسن کے بعد مولا حسین کو اتنی شہرت ملی کہ آج بعض بدبخت یہ تک سمجھتے ہیں کہ شاید شیعوں کی زیادہ توجہ مولا حسین کی طرف ہے. یہ مولا حسن کو معذاللہ ثم معذاللہ مانتے ہیں, یعنی اس کی وجہ ہر طرف وہ تذکرہ مولا حسین کا سنتے ہیں. تو مولا حسین کے حصے میں جو شہرت آئی وہ مولا حسن کے حصے میں نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ کے بعد جو شہرت مولا صادق علیہ السلام کے حصے میں آئی, ظاہراً اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ شہرت مولا باقر کے ہاتھ کو میسر نہیں ہے اس وقت جو عالم اسلام میں جو شہرت مولا امام صادق علیہ السلام. اور آپ کے بعد جو شہرت کا پیمانہ اگر جا کر دیکھیں جو امام وقت کو شہرت حاصل ہے وہ مولا حسن عسکری کو تو شہرت حاصل ہے, مولا نقی کو بھی شہرت حاصل ہے. عزیز, اب جو فارمولہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, سیرت ائمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو سلسلہ امامت میں جو ستارہ زیادہ مسکراتا نظر آئے گا, زیادہ دنیا میں عام نظر آئے گا, جس کی ضیاء زیادہ ہوگی, جس کی روشنی زیادہ نظر آئے گی, آپ کو اس امام کی شہرت کی وجہ ہمیشہ اس سے پچھلے امام کی سیرت نظر آئے گی. ہم مولا موسیٰ قاسم کا تذکرہ, جو عالم اسلام میں مولا رضا کو شہرت حاصل ہوئی وہ مولا موسیٰ قاسم کو حاصل ہوئی, جو مولا حسین کو حاصل ہوئی مولا حسن کو نہیں, جو مولا صادق کے حصے میں آئی وہ مولا باقر کو نہیں, آخر میں جو مولا امام زمانہ کو حاصل ہے وہ مولا حسن عسکری کو حاصل ہے. مگر ان کی جو بھی وجہ شہرت ہیں, جن امام کی شہرت زیادہ ہوئی اس کا راز پچھلی سیرت میں مولا حسین کی وجہ کربلا. کربلا کبھی بھی کربلا نہ بن پاتی اگر تاریخ میں صلح امام حسن نہ ہو. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں, صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. یاد رکھیے کربلا کیوں کربلا, آج ہم اتنا کربلا پہ فخر کرتے ہیں. کربلا کی کمال یہ ہے, کربلا کا اگر امتیاز کرنا ہو جنگ صفین سے یا دیگر واقعات سے, کربلا کو امتیاز یہ حاصل ہے اس میں جتنے نکلے وہ کامل نکلے. 72 تھے مگر کوئی ایک داغدار نہیں, جتنے تھے وہ با کمال ہوئے, وہ جتنے ہوئے وہ کامل ہی ہوئے. ان میں سے کوئی, اگر کربلا کی یہی بات ہے جو کربلا کو کامیاب کرتی, کربلا سے پہلے صفین کا اپنے مرضی کا نتیجہ نہیں نکل سکا معصوم کی وجہ, کیونکہ معصوم کی محفل میں منافق تھے. رسول کی محفل, رسول کو منچاہے نتائج نہیں مل سکے, وجہ رسول کی محفل میں منافق تھے. مولا علی کو منچاہا مقصد نہیں ملا, وجہ مولا علی کی محفل میں منافق تھے. یہی منافق مولا حسن کی محفل میں بھی تھے. مگر مولا حسن کے بعد کربلا ہوتی ہے, امام حسین 10 سال بعد کوئی منافق نہیں نکلا. جتنے کربلا میں نکلے کامل نکلے. یہ رسول کی محفل میں تھے, مولا علی کی محفل میں تھے, امام حسن کی محفل میں تھے, کربلا میں ایک بھی منافق نہیں. اور مولا حسین نے خود یہ اظہار کر دیا شب عاشور کو, جیسے صحابی مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھائی کو ملے, یہ منافق گئے کہاں پر؟ توجہ ہے جانے محترم, کربلا بنی کے سبھی خالص نکلے. امام حسن کی محفل تک, یہی تو امام حسن کا کمال ہے. مولا جانتے تھے یہ منافق نانا سے میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں, یہ جب ہوتے ہیں مقصد نہیں نکلتا. کل کو کربلا برپا کرنی ہے, کوئی تو ایسا کام کیا جائے کہ ایک بھی منافق وہاں تک نہ پہنچے. بظاہر سادے کاغذ پہ دستخط ہو رہے تھے, بنیادی طور پر ایمان چھلکائے جا رہے تھے, پتہ چل جائے کون کس میں کیا ہے. جو اعتراض کرے گا منافق بن کر ایکسپوز ہو جائے گا, اور جو خالص رہے گا کل کو حسین کے ساتھ کربلا میں. توجہ فرما رہے ہیں, جو مدرسہ مولا صادق کا وجہ شہرت امام صادق ہے کہ 4000 شاگرد سامنے بیٹھا ہے, عالم اسلام کا کوئی امام پکڑ لیں وہ کہے گا میں نے تو چند سال مولا صادق کے پاس لگائے تھے, جو کچھ میرے پاس ہے. یہ کہاں سے؟ اس مدرسے کی بنیاد مولا باقر نے رکھی. اسی لیے آپ کو باقر یبکر علم الدین بکرا, جس نے علم دین کو شگافتہ کر دیا, یعنی جس نے کربلا کے بعد انتہائی بنجر زمینوں کو زرخیز بنایا کہ کل کو جعفر صادق اس میں ہدایت کے بیج لگا سکے, وہ امام باقر کی ذات. امام زمانہ اسی لیے ممکن ہے, جو شیعہ ہمیشہ سے ایک مجسم امام دیکھنے کے عادی تھے, کیسے ممکن ہے وہ 1400 سال سے یقین کیے بیٹھے امام ہے,
نظر نہیں آ رہا پھر بھی ہے، سامنے نہیں آتا پھر بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خلاف فطرت بات ہے۔ یہ محنت ہے 3 ائمہ کی جو مولا امام زمانہ سے پہلے آئے، جو جان بوجھ کر اپنے اور شیعوں کے درمیان آرٹیفیشل فاصلے رکھتے آئے تاکہ انہیں عادت پڑے کہ یہ ایمان رکھتے ہوں کہ مولا ہے مگر مولا سے ملاقات نہ ہو۔ 10ویں اور 11ویں امام کی پوری سیرت لگی ہے ذہنوں کو 12ویں امام تیار کروانے کے لیے، خود شیعوں سے ملنا نہیں، اپنے اور شیعوں کے درمیان علماء کو رکھنا تاکہ یہ ان کے پاس سوال پہنچائیں، وہ آ کر ہم سے سوال کریں، ہم انہیں جواب دیں، ڈائریکٹ جواب نہ دینا تاکہ انہیں عادت پڑے کہ یہ 12ویں امام کی غیبت کے لیے تیار ہے۔ عزیز یہی کمال ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ مولا علی کے بعد، مولا حسن کے بعد کبھی کوئی امام جا کر حکمران کے ساتھ تخت پر نہیں بیٹھے، وہ بھی بیٹھے تو صرف اور صرف عالم اسلام کا بھلا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں مولا زین العابدین مصلی پر محدود ہو گئے، وہاں سے ساری ہدایت کرنی پڑی۔ مولا باقر نے مسجد کے اندر ایک بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ مولا صادق ساری زندگی پڑھاتے رہے، کبھی حکمران کے دربار میں جانا نہیں۔ مولا باقر پڑھاتے رہے، مولا صادق پڑھاتے رہے۔ مولا موسیٰ کاظم کو بظاہر دیکھے تو آپ کا مدینے میں وقت گزرا، بعد میں 14 سال کی قید میں وقت گزرا، مگر مولا رضا کو ساتھ بٹھایا گیا، ولی عہد بنایا گیا، بظاہر آپ کو اتنا احترام دیا گیا۔ یہ کون سی حکمران کی مجبوری بن گئی کہ ایک وقت تو وہ انہیں زندانوں میں زندان میں زندگی گزار دے اور مولا رضا کو ساتھ بٹھانا پڑ جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز امام موسیٰ کاظم کے 40 سال میں۔ آپ نے ان 40 سال میں جو کمال کیا وہ یہ کہ بکھرے ہوئے شیعوں کو یکجا کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑا، مومنین کے آپس میں اختلافات کو دور کیا اور ایسا اتحاد بین المومنین کا سلسلہ بنایا کہ حکمران مجبور ہو گئے کہ مولا رضا کو ساتھ بٹھائیں۔ اگر ساتھ نہ بٹھائیں تو پھر وہ تمام احتجاجی تحریکیں جن کا ماحول مولا موسیٰ کاظم نے پیدا کیا وہ برداشت ہی نہیں کی جا سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اس مولا کی زندگی کا درس یہ ہے، شیعو ایسا وقت اگر چل رہا ہے کہ اوپر والی سطح پر اپنے فیصلے نہیں ہو رہے تو آپس میں ایک ہو جاؤ۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ حالات اوپر سے نہیں بدلے جا رہے تو اندر سے اپنے حالات کو تبدیل کر۔ یہ مولا موسیٰ کاظم کی 40 سالہ محنت ہے جس کا ثمر یہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے، اس سیرت کا نتیجہ یہ ہے کہ مومنین اگر یہ بے بسی محسوس کرتے ہیں کہ اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہو رہا تو اندر تو وہ کر لیں جو ان کے حق میں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا آپ کی مانے تو پہلے ایک دوسرے کی تو مانیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے اختلافات ختم کرے تو اپنے تو اختلافات ختم کیجیے۔ اگر دنیا سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی مانیے۔ یہ مولا موسیٰ کاظم کی سیرت کا درس ہے۔ عزیز اب بڑا لطیف نکتہ ہے، اگر آپ پہنچے تو آپ دیکھیے یہ امام کہاں تھے؟ مدینے میں۔ مدینہ چھڑایا زبردستی۔ یہ مدینہ چھڑانے کا جو سلسلہ معصومین سے ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ مولا حسین سے۔ پہلا امام ہے جس سے مدینہ چھڑایا گیا جی۔ ان کے پہلے امام بھی مدینے میں دفن ہیں، ان کے بعد کے امام بھی مدینے میں دفن۔ مولا حسین کو بس مدینے سے نکالا گیا، پھر مولا زین العابدین کو مدینے سے نہیں نکالا گیا۔